الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج البلاغہ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پھر مولا کائنات کے ایک اور کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت نے اس کلمے میں ارشاد فرمایا، اشد الذنوب مستعان بہ صاحبہ۔ جتنے بھی کلمے میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر سب کو میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے، ان کی عربی عبارت، ان کا انگلش میں ترجمہ ٹرانسلیشن اور ان کا اردو ترجمہ اور رومن میں بھی اس کو لکھ دیا ہے تاکہ سننے والے کو پڑھنے والے کو آسانی رہے اور وہ صرف سننے پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ ان کو حفظ کرے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اس کلمے میں حضرت نے فرمایا، اشد الذنوب مستعان بہ صاحبہ۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہ گار ہلکا قرار دے، ڈوور ہلکا قرار دے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اور گناہ کرتے وقت، اللہ کی معصیت کرتے وقت، خداوند متعال کی نافرمانی کرتے وقت ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لا کبیرہ مال استغفار ولا صغیرہ مال اصرار۔ اگر استغفار ہے، توبہ ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے تو کوئی گناہ لا کبیرہ بڑا نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ اگر استغفار ہے، توبہ ہے، شرمندگی ہے تو کوئی گناہ بڑا نہیں ہوتا۔ لا کبیرہ مال استغفار، اور پھر ولا صغیرہ مال اصرار، اور کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا اگر اس کے اوپر اصرار کیا جائے، پرسسٹنس ہو، انسسٹنگ ہو، انسان بار بار گناہ کو انجام دے کہ چھوٹا ہے۔ اس لیے ہم کسی گناہ کو چھوٹا تصور نہ کریں۔ اللہ ہمارا کا خالق ہے، وہ ہمارے کریٹر ہے، وہ ہمارا رازق ہے۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم اس کی معصیت کریں سوچ کر کے گناہ چھوٹا ہے چلو جانے دو، نہیں، ہم دیکھیں تو کس کی معصیت کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات چھوٹا گناہ ہی بڑے گناہ کے لیے ہم کو جرأت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ انسان جب چھوٹے گناہ کرنے لگتا ہے اور اس کے لیے چھوٹے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو وہ ایک دن اور جرأت کرتا ہے، قدم اور آگے بڑھاتا ہے، پھر وہ دھیمے دھیمے بڑے گناہ بھی کرنے لگتا ہے، پھر بڑے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے۔ دنیا کے اندر جتنے کرمنلز ہیں، جتنے برے افراد ہیں، وہ پہلے شروع میں برے نہیں تھے، وہ انہوں نے ایک دم سے بڑے بڑے برے کام کرنا شروع نہیں کر دیے، بلکہ پہلے وہ چھوٹے کام کرتے تھے۔ اگر کوئی ایک چور کی مثال ہم لے لیں تو اس نے شاید کسی بچے نے اسکول میں اپنے ساتھی کے بیگ سے شاید 3 روپے 5 روپے کی پینسل چرائی ہو، لیکن 5 روپے کی پینسل چرانا یا 2 روپے کا ربڑ چرانا، ٹھیک ہے، اٹس نتھنگ، بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن یہی چیز اگر اس کو اسٹاپ نہیں کیا گیا، اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اس کے اوپر لگام نہیں لگائی گئی تو یہی چیز پھر بڑی ہو جاتی، پھر انسان اور بڑی چیز چراتا ہے۔ آج پینسل چرائیے، پھر وہ قلم چرائے گا، قلم کے بعد پیسے چرائے گا، پیسے کے بعد پھر جب لالچ پیدا ہوگی تو اور بڑی چیزیں چرائے گا۔ لہذا چھوٹے گناہ کو جو ہے ہم چھوٹا نہ سمجھیں۔ کیا اگر ہمارے گھر کے اندر ڈرم کے اندر دودھ رکھا ہو، شربت رکھا ہو، یا دیگ کے اندر کھانا بنا ہوا رکھا ہو، بہترین بریانی رکھی ہو، کیا اس کے اندر ایک قطرہ خون گر جانا سے کچھ نہیں ہوتا؟ یا ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا دیگ کے اندر، کھانے کے اندر، دودھ کے اندر، ڈرم کے اندر،
کہ کوئی مومن پینا پسند کرے گا اس پانی کو، دودھ کو، شربت کو، یا اس میں سے کھانا پسند کرے گا؟ نہیں عزیزو، نہیں کرے گا پسند۔ کیا ہوا؟ ایک قطرہ خون ہے، ایک قطرہ یورین اور پیشاب ہے، نہ جب ہم برداشت نہیں کرتے ایک قطرے کو نجاست کی، تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اور گناہ کرنے میں ہمارا نقصان ہے کہ جیسا کہ خود مولا علی نے دعائے کمائل میں ارشاد فرمایا، خدایا میرے وہ گناہوں کو بخش دے، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عذاب کے نزول کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے گناہ ایسے ہیں جو عذاب نازل کرتے ہیں، عذاب کو اٹیک کرتے ہیں۔ خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہم کو ملنے والی ہوتی ہیں، کتنی اچھی چیزیں ہم کو ملنے والی ہوتی ہیں، لیکن گناہ کے سبب، اللہ کی معصیت کے سبب ہم کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، ہم کو پش آف کر دیتے ہیں۔ خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو تیری بارگاہ میں پہنچنے سے روکتے ہیں، جو دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے سے روکتے ہیں۔ دعائیں ہماری آسمان پر نہیں جاتی، دعائیں ہماری اللہ کے پاس نہیں جاتی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو دعاؤں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ ہم شکایت کرتے ہیں یہ بلا کیوں نازل ہو گئی، یہ مصیبت کیوں آ گئی۔ بعض اوقات یہ بلائیں امتحان کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی نازل ہوتی ہیں۔ یہ دعا ایک کار ایکسیلیٹر طریقے سے، جتنی ہم دعا کریں گے ہماری کار ایکسیلیٹر میں جتنا ہم زور دیں گے کار اتنی اسپیڈ سے بھاگے گی۔ لیکن اگر ہم نے کار کے پیچھے ایک خود بہت بڑا سا پتھر باندھ دیا، تب جتنا ایکسیلیٹر پر زور لگائیں، یہ پتھر جو پیچھے ہم نے کار میں باندھ رکھا ہے یہ کار کو روک رہا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو ہمارا گناہ اسی طریقے سے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا تو اسپیڈ سے جانا چاہیے، دعا اللہ کی بارگاہ میں سنی جانا چاہیے، لیکن یہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا کبھی رد ہو جاتی ہے، کبھی سنی نہیں جاتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق کرامت فرمائے، توفیق